نکاح کے موقع پہ اس کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے، کوئی لڑکی اس کے ساتھ اس طرح کا مذاق بھی کر سکتی ہے۔ سجاول حسین شاہ کے ساتھ اس کے سامنے کوئی مائی کا لال آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا تھا۔ پورا گاؤں سجاول حسین کے غصے سے کانپنے لگتا تھا۔ اس کی ایک دھاڑ دار آواز گاؤں والوں کے دل دہلا کے رکھ دیتی تھی، اور ایک معمولی سی لڑکی جسے اس نے اپنی عزت بنانے کے بارے میں سوچا تھا، وہ اس کے منہ پہ ذلت کا تماچا مار کے جا چکی تھی۔ لیکن وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا جو ایک لڑکی کے ٹھکرائے جانے پہ اپنی اہانت برداشت کرتا اور خالی ہاتھ لوٹتا۔ ردا کی سسکیاں اس وقت اسے زہر لگ رہی تھیں۔ وہ کہنے لگا، چپ ہو جاؤ لڑکی، کیا سمجھتے تھے تم لوگ کہ تمہاری بہن اگر بھاگ جائے گی تو سجاول حسین خالی ہاتھ لوٹائے گا، پوری برادری کے سامنے اپنی ناک کٹوائے گا؟ دیکھ لو، میں دلہن لینے تمہارے گھر آیا تھا اور دلہن لے کے ہی لوٹا ہوں۔ سجاول حسین شاہ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اور یہ بھی مت بھولنا کہ تمہاری اس بہن کو میں چھوڑ دوں گا۔ اس کا ایسا عبرتناک انجام کروں گا کہ گاؤں کی کوئی بھی لڑکی دوبارہ بھاگنے کی ہمت نہیں کرے گی۔ بھاگنے کے نام پہ تمہاری بہن کا انجام سوچ کے کانپے گی، جو میں کروں گا۔ اس وقت ردا کی یہ حالت تھی کہ کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ وہ ضبط کے مراحل سے گزر رہی تھی، چاہتی تھی کہ اپنی سسکیوں کو روک لے، اپنے بہتے آنسوؤں کو یہیں تھمنے پہ مجبور کر دے، لیکن بے اختیار تھی۔ کچھ گھنٹے پہلے اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس پہ اتنی بڑی قیامت بھی ٹوٹ پڑے گی۔ وہ بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ اس نے غلطی کہاں کی تھی۔ وہ تو صوم و صلات کی پابند تھی، پردہ کرتی تھی، کبھی کسی غیر اجنبی کو اس نے نہیں دیکھا تھا، اور یہی کوشش کرتی آئی تھی کہ کبھی کوئی اسے بھی نہ دیکھے۔ اور پھر اتنی بڑی زیادتی اس کے ساتھ کیسے ہو سکتی تھی، اور کیوں کر ہو رہی تھی؟ اس نے تو کبھی اللہ کی ناشکری نہیں کی تھی، کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا، بد نظری بھی نہیں کی تھی، پھر یہ جلاد صفت انسان کیوں اس کی قسمت کا حاکم بن بیٹھا تھا؟ گاڑی جیسے ہی حویلی میں داخل ہوئی تو حویلی سجی ہوئی تھی، اندر ڈھول کی آواز گونج رہی تھی، کیونکہ سجاول حسین شاہ کے گھر کی خواتین بارات کے ساتھ نہیں گئی تھیں، کیونکہ ان کے گھر میں یہ رواج نہیں تھا۔ خواتین گھر میں ہی دلہن کا انتظار کرتی تھیں، وہیں خوشیاں منائی جاتی تھیں۔ صرف مرد جاتے تھے بارات لے کے اور دلہن کو رخصت کروا کے لے آتے تھے۔ لیکن جیسے ہی جیپ بڑی تیزی سے حویلی میں داخل ہوئی، اطراف میں کھڑے ڈھول والوں نے ڈھول بجانے شروع کر دیے، ملازمین نے بھنگڑا ڈالنا شروع کر دیا۔ بند کرو یہ تماشا! سجاول حسین شاہ کی غضبناک دھاڑ پہ سب کچھ بند ہوا۔ موت جیسا سناٹا چھایا۔ گاڑی میں بیٹھی گھونگھٹ میں لپٹی ردا پوری کی پوری کانپ گئی۔ سجاول حسین